لاہور محض تاریخی، تہذیبی اور معاشرتی اہمیت کا حامل ہی نہیں بلکہ تصوف اور طریقت کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ اس شہر نے وہ دور بھی دیکھا جب ذات پات کی تقسیم، جابرانہ حکمرانی اور جادوگری کا بول بالا تھا، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا جب قادر مطلق نے اس خطے کی کایا پلٹ دی۔ لیکن دیکھتی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ شہر غزنی سے 850 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف آور ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب 9 واسطوں سے اور شجرہ طریقت 10 واسطوں سے حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے آپ اپنے شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الخطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے لاہور تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 2 ساتھی بھی تھے، ایک کا نام ابو سعید حجویری اور دوسرے کا نام حماد زرخزی ہے۔ آپ کی شورۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب ابو سعید حجویری کے سوالات کے جوابات کی صورت میں ترتیب کی وجہ بنی۔ لاہور تشریف آوری پر آپ نے ایک ٹیلے کا انتخاب فرمایا اور اسی پر تشریف فرما ہوئے۔ یہی مٹی کا ٹیلہ آخر میں آپ کی آخری آرام گاہ بھی بنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک زمینی سطح سے قدر بلندی پر ہے۔ آئیے سنتے ہیں داتا صاحب کی کرامت۔ کہا یہ جاتا ہے مقامی آبادی کو آپ کے مسجد کے حوالے سے محراب پر اعتراض تھا کہ محراب قبلہ رخ نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب نے اپنی امامت میں جماعت کروائی اور دوران نماز جاگتی آنکھوں سے نمازیوں نے قبلے کا دیدار کیا۔ مسجد کی توسیع تاریخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی، البتہ موجودہ مسجد اور دربار سے متصل صحن اور بیسمنٹ پر ترقیاتی کام کا آغاز 80 کی دہائی میں ہوا۔ مسجد کے ڈیزائن کے لیے باقاعدہ مقابلہ کرایا گیا جس میں ملک پاکستان کے نامور ماہرین نے حصہ لیا۔ بہترین ڈیزائن کا انتخاب صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق نے خود کیا۔ مسجد میں موجود دونوں اطراف کے مینار ترک مساجد کی فن تعمیر کے عکاس ہیں۔ مسجد اور مزار کے مختلف حصوں میں فن خطاطیت کا اہتمام بھی نظر آتا ہے۔ داتا دربار کے مختلف دروازوں پر اسلام فن تخلیق نمایاں ہے۔ ایک سونے کا دروازہ موجود ہے جسے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں نصب کروایا۔ داتا دربار کمپلیکس میں بیسمنٹ میں ایک وسیع سماع ہال واقع ہے جس میں ہر جمعرات کو محفل سماع کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ داتا دربار کے ایڈمنسٹریشن دفاتر سے متصل فاروق احمد لینارڈ کی قبر واقع ہے جو بنیادی طور پر انگریز تھے۔ کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ جسے نکلسن نے 1911 میں کیا مغربی ممالک میں دستیاب تھا۔ فاروق لینارڈ کی کشف المحجوب کے مطالعے سے دنیا ہی بدل گئی اور آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ لاہور منتقل ہو گئے اور باقی کی زندگی آپ نے داتا صاحب کے قدموں میں گزار دی۔ 13 فروری 1945 کو آپ اس دائرہ فانی سے کوچ کر گئے اور حضرت داتا صاحب کے احاطے میں دفن ہونے کا اعزاز پایا۔ کم و بیش 50 سال بعد 80 کی دہائی میں جب مسجد کی توسیع کا کام جاری تھا تو آپ کی قبر ظاہر ہو گئی۔
50 साल होने के बावजूद आपका जिस्म सलामत था। चुनांचा इनकी असर-ए-नौ तदफीन का काम जारी किया गया। हज़रत दाता साहब के उर्स की तकरीब हर साल 18, 19, 20 सफ़र को मुनाक़िद होती है। हज़रत दाता साहब के उर्स में अक़ीदतमंद मुहिब्बीन चौक दर चौक दूर दूर से सफ़र करके इस उर्स मुबारक में शिरकत करते हैं और लंगर का एहतमाम करते हैं। जब दाता साहब गज़नी से लाहौर की तरफ आए तो उनकी बारगाह में सबसे पहले दूध का तबर्रुक पेश किया गया। इसी रिवायत के तसलसल के तहत दूध का तबर्रुक तमाम ज़ायरीन के लिए पेश किया जाता है। मारूफ रिवायत यही है कि हज़रत दाता गंज बख्श इस दारा फ़ानी से 465 हिजरी में पर्दा फरमा गए। आपके विसाल के तकरीबन 125 साल बाद हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बर्रे सग़ीर आमद हुई। हज़रत दाता गंज बख्श की अज़मतों और रफ़अतों को उन्होंने उस बुलंदी पर देखा, उसका इजहार इस शेर में कर दिया जो क़यामत तक के लिए अमर है। गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। सदियाँ गुज़र गई मगर ये ख़ित्ता आज भी आप ही के रंग में रंगा हुआ है। वो सरज़मीन जो कभी जहालत की तस्वीर थी, इस वली कामिल ने इस ख़ित्ते की तकदीर को यूँ बदला कि ये सरज़मीन दाता की नगरी कहलाने लगी। इसी तरह की मज़ीद नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज़ियाउद्दीन शाह व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।